السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا، اس نے ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، وہ عظیم کتاب کہ جو کہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ زندگی، یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لمحے لمحے کے لیے اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اس کتاب کی اہمیت اور فضیلت کو جانیں اور اس کے حقوق جو ہم پر عائد کیے گئے ہیں ان کو پورے طریقے سے ادا کریں۔ قرآن پاک کا پہلا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ ہے اس پر مکمل ایمان لانا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا ہر لفظ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس کے ایک کسی بھی لفظ میں، کسی بھی حرف میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا حق ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے اور عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے، یہ ہمیں سیکھنی ہی پڑے گی۔ رمضان میں دورہ قرآن کے بعد قرآن انسٹیٹیوٹ نے تجوید القرآن کورس کا آغاز کیا ہے۔ آج اس کا پہلا دن ہے، تو آج ہم سب یہ سمجھتے چلیں کہ تجوید القرآن ہوتا کیا ہے۔ تجوید کے لغوی معنی ہیں عمدہ بنانا، خوبصورت بنانا، عمدہ یا حسین کام کرنا، یعنی کہ تجوید القرآن کے معنی کیا ہوئے؟ قرآن کو حسین کر کے، خوبصورت کر کے پڑھنا۔ اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ یعنی ان دونوں کو جمع کر کے تجوید کے معنی کیا ہوں گے؟ قرآن مجید کو اس کے صحیح مخارج، صفات، اوزان اور وقف کے قواعد کے ساتھ پڑھنا اور خوبصورت کر کے پڑھنا، یعنی کہ آسان الفاظ میں حروف کو کہاں سے اور کیسے پڑھنا ہے اس بات کو جان لینا، اور اس علم کو جان لینا، اس کو کہتے ہیں علم التجوید۔ قرآن پاک عربوں میں اترا، عربی زبان میں اترا، تو عربوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں۔ لیکن جب قرآن پاک عربوں سے دوسرے علاقوں تک پہنچا تو ان سب نے اپنی اپنی لہجے کے مطابق قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس طرح قرآن پاک کی عربیت مجروح ہونا شروع ہو گئی۔ دنیا کی ہر زبان یہ خصوصیت رکھتی ہے
کہ اس کا طرز ادا اور لہجہ بیان دوسری زبانوں سے مختلف ہوتا ہے، اور جب تک یہ باقی رہتا ہے تو زبان دلچسپ اور شیریں معلوم ہوتی ہے، اور جب وہ لہجہ ادا بدل جاتا ہے تو زبان کا حسب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب قرآن پاک کی عربیت مجروح ہونا شروع ہوئی تو اس وقت علماء اسلام کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن پاک کی عربیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایسا علم ایجاد کیا جائے جو کہ سب کے لیے سیکھنا لازمی اور ضروری ہو جائے۔ تو اس وقت تجوید القرآن ایجاد کیا گیا، اور اس لیے کہ قرآن کے الفاظ اس شان سے ادا ہوں جس انداز سے اہل زبان ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی عظمت کا تو یہ عالم ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ 30 نیکیاں کب ملیں گی؟ جب ہم ان حروف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، غلط پڑھنے پہ نہیں ملیں گی۔ یعنی قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنا ہمارا فرض ہے۔ اب ذرا ہم اس چیز کا تقابل کرتے چلیں کہ ہمارا قرآن کا علم سیکھنے سکھانے کے اوپر ہماری توجہ کتنی ہے۔ دنیاوی علم اور قرآن کے علم کا تقابل کریں تو دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت دنیاوی علم کے حصول کے لیے زیادہ کوششیں کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بولنا سیکھتا ہے تو ساتھ ہی اس کو انگلش کے الفاظ ہم سکھانا شروع کر دیتے ہیں، نہ کہ قرآن کے الفاظ۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو بہترین سکول، بہترین ٹیوٹر، بہترین بکس اور بہترین سلیبس، یہ سارا کچھ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تلاش نہیں کرتے کہ قرآن اس کو کہاں سے پڑھانا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، کسی کے گھر بھیج دیا یا گھر میں ایک قاری صاحب رکھ لیے اور وہ 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھا کے اور یہ جا اور وہ جا۔ تو بچہ جب سارا دن اس دنیاوی علم کو سیکھے گا تو ماہر اس میں ہوگا یا اس قرآن میں جو کہ اس نے صرف آدھا گھنٹہ پڑھا سارا دن میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو دعا یاد کرواؤ، رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ عموماً یہ سوچ ہوتی ہے کہ عربی کے الفاظ مشکل ہیں، بچے سے بولے نہیں جائیں گے تو انگلش کے آسان ہیں، پہلے وہ سکھا لیتے ہیں تو بعد میں عربی کی طرف آئیں گے۔ بچہ کورا کاغذ ہے، اس کو آپ جو جو سکھائیں گی، جو جو اس کو بولنا سکھائیں گی، وہ وہی بولے گا، وہ وہی کرے گا۔ تو اگر شروع سے بچے کو قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف، ان کے مخارج ہی ہم صحیح کروانا شروع کر دیں تو ضرور وہ صحیح کر لیتے ہیں۔ بچے بہت جلدی کاپی کرتے ہیں، موٹا حرف کوئی ان کے سامنے بولیں گے وہ اسی طرح
آپ کے منہ کی حرکت دیکھ کے بالکل اسی طرح موٹا حرف بولتے ہیں. لمبا کریں گے وہ اتنا لمبا کریں گے. بہت کاپی کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو سکھانا بڑا آسان کام ہے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ سے علیحدہ کر دیا جائے گا. کتنی بڑی تنبیہ ہے. تو دیکھیں لازمی ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا ہے تو تجوید القرآن سیکھنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو بے شک ہم نے تم پر وزنی کلام القا کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی یعنی اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف کے قاعدوں کے مطابق پڑھنا ترتیل ہے. اور اگر اس طرح پڑھیں گے تب ہی قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. اور ایسی ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے. چند احادیث میں آپ کو سناتی ہوں. زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو خوبصورت بناؤ. ابو داؤد کی حدیث ہے. حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. اچھی آواز سے قرآن کو پڑھ کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. اقرأوا القرآن بلوح عربی واصواتها. اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. قرآن کریم کو عربی لحن میں پڑھو. یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ اللہ کے حکم یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے جو کہ باعث اجر و ثواب ہوگا. علامہ جزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے. جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ اس کو نازل فرمایا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ ہم تک پہنچا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کو بغیر غلطی کے پڑھنا سیکھنا ہے. تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لحن کہتے ہیں اور اس کے معنی ہیں غلطی. اور لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی یعنی کہ بڑی اور واضح غلطی، اور لحن خفی ہلکی چھوٹی غلطی. لحن جلی دیکھیں ہم 3 طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں، 5 طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے حروف کو تبدیل کر دینا. الحمد کی جگہ الحمد لگا دینا. ہا کی جگہ 2 چشمی ہا لگا دینا. ہا حلق کے درمیان سے نکالنے کا حق تھا اور ہم نے اس کو نکال دیا اقصی حلق سے یعنی حلق کے نیچے والے حصے سے. اور اسی طرح نمبر 2 ہے 2 حرکتوں کے اندر تبدیلی کر دینا. انعمت تو ہم نے انعمت پڑھ دیا. نمبر 3 ہے متحرک کی جگہ ساکن کر دینا. خلقن کی جگہ خلقن پڑھ دینا. حروف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا.
ضربہ تھا اس کو ضربا پڑھ دیا، ولم یولد اس کو پڑھ دیا ولم یولد، جلدی سے پڑھ دیا، حالانکہ یو یا پیش واؤ یو واؤ مدہ تھا، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا تھا، اس کو لمبا نہیں کیا۔ اور نمبر 5 ہے مشتدد حروف کو مخفف سے بدل دینا، مشتدد کو مخفف سے بدل دینا۔ ایاکا شد آیا تھا، ایاکا 2 مرتبہ، شد والا حروف 2 مرتبہ پڑھا جانا ضروری ہے، ایاکا اس کو پڑھ دیا ایاکا۔ یا مخفف کو مشدد سے بدل دینا، اظلم جزم تھا ضا پہ، اس کو اظلم پڑھ دیا۔ لحن جلی واضح اور بڑی غلطی، اور اس غلطی کو کرنے سے ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ والی غلطیاں قرآن کے الفاظ کے ترجمے بدل دیتی ہیں۔ لحن خفی موٹے کی جگہ باریک پڑھ دینا، غنہ چھوڑ دینا، مد وغیرہ نہ کرنا۔ ہم نے دونوں طرح کی غلطیوں سے مکمل بچنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دونوں طرح کی غلطیوں سے مکمل بچیں اور خوبصورت سا قرآن پڑھنا سیکھیں تو ہمیں علم التجوید سیکھنا ہوگا۔ اور دوسری چیز، نماز کی درست ادائیگی کے لیے ہمیں علم التجوید کا سیکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ ہماری اردو زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا تلفظ ان کے رسم الخط سے مختلف ہے۔ ظاہر کو ہم ظاہر پڑھتے ہیں، مطلب کو مطلب پڑھتے ہیں، فضل کو فضل پڑھتے ہیں، مثال کو مثال پڑھتے ہیں، اور اسے کوئی غلطی شمار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی عیب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں غاد کو غا پڑھ دینا، طا کو تا پڑھ دینا، ثا کو سین پڑھ دینا، ہا کو ہا پڑھنا بڑی ہی زبردست غلطی ہے، کیونکہ عربی حروف کا تلفظ بدلنے سے اکثر اوقات معنی بدل جاتے ہیں، اسی لیے عربی الفاظ کو صحیح پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ جیسے کہ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اگر ہم نے اس قاف کو موٹا نہ کیا، جہاں سے اس کو نکالنے کا حق تھا وہاں سے نہیں نکالا، ہم نے کہہ دیا ڈھیلا ڈھالا سا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو اس کا ترجمہ ہوگا کھاؤ اللہ ایک ہے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، تو یہ ہے ڈنڈے والا کاف، تو اس کو سادہ پڑھا جائے گا، اور قل اس کا قاف موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح قلبن کا ترجمہ دل اور کلبن کا ترجمہ کتا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اثمن سا کے ساتھ ہے اثمن، اس کا ترجمہ ہے گناہ، اور اسمن اس کا ترجمہ ہے نام۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ گناہ کی بات کر رہے ہیں آیت میں، تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اثمن سا پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز بالکل ختم کرنی ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور لیکن اگر ہم نے اس میں سیٹی کی آواز لے آئے اور ہم نے اس کو سختی کے ساتھ پڑھ دیا، یعنی اسمن پڑھ دیا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا نام۔ اسی طرح صاد اور سین ہے، ناصر مدد، ناصر اس نے مدد کی، اور اگر ہم نے اس کو سین کے ساتھ پڑھ دیا نصر، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا گدھ۔ یعنی کہ قرآن پاک کو درست کرنا ہر مسلمان پر اپنی پوری کوشش اور استطاعت تک فرض ہے، اور سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔
یہ صرف بچوں کا کام نہیں ہے. اگر بچوں کو آپ پرفیکٹ پڑھا دیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. لیکن میری بہنوں، کسی بھی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کے دل میں ڈال دی، میرے دل میں ڈال دی کہ میرا قرآن پاک مجھے لگتا ہے صحیح نہیں ہے، اس میں غلطیاں کرتی ہوں میں نے فلاں قاری کا سنا، وہ تو اس طرح اور اس طرح پڑھ رہا تھا اور میں تو اس طرح اور اس طرح پڑھتی ہوں، تو میرے قرآن پاک پڑھنے میں تو بڑی غلطیاں ہیں. کیوں نہ میں کسی سے اس علم کو سیکھوں اور میں اپنا قرآن پاک صحیح کر لوں. میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرما لیا. کیونکہ قرآن پاک کتاب انقلاب ہے. جب آپ قرآن کے نزدیک اس کے الفاظ صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، اللہ کی محبت میں، اس قرآن پاک کی محبت میں جاتی ہیں، تو اگلا راستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی کھول دیتا ہے. آپ تو آئی تھی اس غرض سے کہ میں اس کے الفاظ صحیح طریقے سے پڑھوں. اللہ تعالیٰ نے اگلا راستہ کھول دیا کہ اب اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کے ایک ایک حرف کا ترجمہ بھی کرنا سیکھنا ہے اور اس کو اپنے عمل میں بھی اتارنا ہے. پھر وہ عمل میں بھی اترتا چلا جاتا ہے. تو یہ پہلی سیڑھی ہے، بنیادی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں ڈال دی وہ بڑی بات ہے کہ اس کے دل میں یہ چیز ڈل گئی ہے کسی بھی عمر میں. کیونکہ اتنی پیاری پیاری احادیث اس کے بارے میں جو قرآن خوبصورت سا پڑھتے ہیں، پیارا سا پڑھتے ہیں، اتنی پیاری پیاری احادیث ان کے بارے میں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کے درجات چڑھتا جا، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتا جا جیسے کہ تو دنیا میں کیا کرتا تھا. یقیناً تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہوگی. ابو داؤد اور ترمذی. تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی، تو ہم نے پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ یہ کورس کرنا ہے. انسان جب ایک کام کی طرف توجہ لگاتا ہے، کوششیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کو کروا دیتے ہیں. تو ہماری کوششوں پہ، ہماری نیت کے خلوص پہ ہمیں جو ہے بدلہ ملتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سبق غور سے سننا ہے، الفاظ کی ادائیگی کہاں کہاں سے ہو رہی ہے یہ ہم نے اچھی طرح سیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا کام کیا ہے؟ سارا دن ہم نے پریکٹس کرنی ہے، سارا دن پریکٹس کرنی ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا اوڑھنا بچھونا اسی کو بنا لیں گے تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر ہمارے 3 4 یا 5 مخرج ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کان، ناک، منہ کے اندر کا حصہ، حلق کے 3 حصے، یہ ہم تجوید کورس میں یہ سارا کچھ سیکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے عطا فرمائے ہیں؟ گو کہ ان کے اور بہت سے فائدے ہیں، لیکن ان نعمتوں کے شکرانے کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اللہ کا قرآن پڑھنے میں استعمال کریں، صحیح طریقے سے پڑھنے میں استعمال کریں. پوری کوشش کرنی ہے،
جہد مسلسل کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ روانی آ ہی جائے گی جو کہ مطلوب ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کے لیے پریکٹس کرنے کا بہترین ٹائم صبح فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ اس ٹائم آپ شیشے کے سامنے کھڑی ہوں یا بغیر شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے خود سے پریکٹس کریں اور بار بار کریں، ایک دوسرے کو سنائیں، تو انشاءاللہ آپ کے حروف کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر بھی ہے تو وہ روز قیامت مکرم اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ اٹکتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے دگنا اجر ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے لیے بشارتیں۔ جو ماہر ہے اس نے تجوید کے قواعد سیکھے اور پھر ان کو مکمل اپلائی کرنا سیکھ لیا اور وہ کرنے لگ گیا تو قیامت کے دن سبحان اللہ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اس بشارت کو ہم سب کے حق میں کر دے، ہمیں اتنی محنت کرنے والا بنا دے۔ اور دوسری چیز، قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ اٹکتا ہے، اسے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، یا تو اس کے ناک، کان، منہ، گلے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ لفظ اس سے نکلتا ہی نہیں ہے، وہ حرف اس کوشش کے باوجود نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششوں پہ ہمیں اجر دینا ہے، تو کوشش کے باوجود بھی، اگر پوری کوشش کے باوجود بھی وہ اٹکتا ہے لیکن پھر بھی قرآن پاک پڑھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے دگنا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے اور بہترین طریقے سے ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔